آپ ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، یہ ان کو جانتے ہیں، وہ پھر ان کو جانتے ہیں، وہ سیم انفارمیشن گھوم کے واپس آ رہی ہے. یور کانٹیکٹس شوڈ بی ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. نیٹ ورکنگ لنچ جو ہوتے ہیں، نیٹ ورکنگ ڈنرز جو ہوتے ہیں، نیٹ ورکنگ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، آپ جب بھی لوگوں کو کسی کو انوائٹ کریں، کوشش کریں کہ 50% آف دا کانٹیکٹس ڈفرنٹ ہو. اب یہ ایک بڑا مسئلہ آ گیا بھائی کہ کسی نے پوچھا کہ تم کروڑ پتی کیسے بنے؟ اس نے کہا میں نے اپنے سے نیچے والے سب کو لکھ پتی بنا لیا، میں خود بخود کروڑ پتی بن گیا. تو آپ جب نیٹ ورک بلڈ کرتے ہیں تو اپنے جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، جو آپ کے نیٹ ورک میں ہیں، ان کے آگے نیٹ ورک بلڈ کرواتے چلے جائیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اوکے. ٹاپک آپ نے پڑھ لیا ہے. آج ہماری ڈسکشن ہے پروفیشنل نیٹ ورکنگ پہ، رائٹ. آپ سب ابھی اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ آپ میں سے گریجویٹ کرنے والے ہیں، کچھ ابھی انیشیل سیمیسٹرز میں ہیں. لنکڈ ان کے بارے میں سنا ہوا ہے آپ نے؟ ڈو یو نو دا پرسن رین آف مین؟ ہی واز دا پرسن جس نے لنکڈ ان اسٹارٹ کی. رین آف مین کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی ویل کنیکٹڈ ہے. اس کے بارے میں جانا جاتا تھا کہ یہ اس کی اپنی ایک ایکٹیویٹیز ہیں جس میں یہ ویل کنیکٹڈ ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس کا جو امپریشن تھا، اسی کو دیکھتے ہوئے اس نے جو اس کی فلاسفی تھی کہ کنیکٹ ٹوڈے اور انویسٹ کریں آپ اپنی کنیکٹیوٹی میں، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں، لوگوں کے ساتھ لنکڈ اپ ہوں. دس واز دا فلاسفی جس کو لے کے اس نے لنکڈ ان بنائی. اور لنکڈ ان بعد میں آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم بن گیا جس میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو لنکڈ ان میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں، جو لوگ اکاؤنٹ بناتے ہیں، آپ میں کس کس کا اکاؤنٹ ہے لنکڈ ان میں؟ گڈ امپریسو. تو آپ جب لنکڈ ان پہ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں سے کنیکٹیوٹی کرتے ہیں، اور اس کی بیس پہ آپ اپنا نیٹ ورک بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. تو جب رین نے بھی اپنا یہ پروفیشنل نیٹ ورک سٹارٹ کیا تو انیشلی جو فرسٹ 100 یوزرز تھے وہ سب کے سب اس کے فرسٹ کانٹیکٹ میں سے تھے. جو فرسٹ اس نے لوگ امپلائی کیے وہ سب کے سب بھی اس کے انیشیل کانٹیکٹ میں سے تھے، اس کے پروفیشنل نیٹ ورک میں سے تھے. تو اس کے بعد آہستہ 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 وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے چلے گئے. تو آپ بھی جب بھی اپنا کانٹیکٹس ڈیولپ کرتے ہیں، اپنا نیٹ ورک ڈیولپ کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بلڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو انیشلی آپ کو انہی لوگوں سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے جو آپ کے فرسٹ کانٹیکٹس کے لوگ ہوتے ہیں، رائٹ. اوکے. سیکنڈ اسٹوری از اباؤٹ عبدالستار ایدھی. یو نو ہم؟ اوکے گڈ. عبدالستار ایدھی نے فرسٹ ڈسپینسری کب بنائی؟ 1951. کیا کانسیپٹ تھا؟ ہی واز اے مین ہو ٹیک کیئر آف ہیومینٹی. ایک درد تھا، لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. لوگوں کی کیئر میں جو ان کو باڈیز ملتی تھیں جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، ان کو خود غسل دلا کے اور اس کے بعد دفنایا کرتے تھے. آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ان کے ساتھ ملتی چلی گئیں، بہت سارے لوگ ملتے چلے گئے، رائٹ. بلڈ ہوتا چلا گیا، نیٹ ورک خود بخود بلڈ ہوتا چلا گیا. تو کیا تھا اس کے پیچھے؟ سنسیریٹی تھی، کانسیپٹ کلیئر تھا، پرپس تھا. ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے لوگ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہوتے چلے گئے. اور پھر 300 فلیٹ، 300 آفیسز پورے ملک میں، ان کے ڈفرینٹ پلیسز جہاں پہ لوگوں کو آرفنیجز، بوڑھوں کے لیے جگہیں جہاں پہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ایمبولینس فلیٹس. اب یہ سب کچھ آپ کا جب پرپس کلیئر ہوتا ہے تو آپ بلڈ کرتے چلے جاتے ہیں. سو نیٹ ورک آپ انٹینشنلی بلڈ کرتے ہیں، اور آپ کا جب پرپس کلیئر ہوتا ہے تو لوگ آپ کو آپ کے ساتھ جوائن کرتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو باقی دنیا آپ کو خود بخود آپ کے ساتھ ملتی چلی جاتی ہے اور دنیا کی ہر چیز آپ کی سپورٹ میں لگ جاتی ہے. بٹ دا اونلی تھنگ از یور کلیئرٹی آف پرپس، کہ آپ کا پرپس کتنا کلیئر ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، رائٹ. تو آج ہم بات کریں گے پروفیشنل نیٹ ورکنگ پہ.
آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ پروفیشنل نیٹ ورک بہتر کر سکتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ آپ کلیئرٹی کس طرح سے لا سکتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے پروفیشنل نیٹ ورک کی وجہ سے کیا اپنے آپ کو لمٹ کر لیتے ہیں یا آپ ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ پروفیشنل نیٹ ورک آپ کے لیے سکسیس کا باعث بھی بن سکتا ہے اور آپ کے لیے پیچھے ہٹنے کا باعث بھی بن سکتا ہے. رائٹ؟ تو آپ کو اپنے آپ کو لمٹ کرنا ہے یا آگے بڑھانا ہے. سو نیٹ ورک کیا کرتا ہے آپ کے لیے؟ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی اپروچ بہتر کرتا ہے اور آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں شاید آپ ویسے نہ پہنچ پاتے. رائٹ؟ اسٹوڈنٹس کے لیے کیوں ضروری ہے؟ مور دین 70% جابس آپ کی کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں؟ ایڈ ہی نہیں آتا مور دین 70% جابس کا. رائٹ؟ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اشتہار کا انتظار کریں گے؟ نو. آپ کو اپنی پروفائل خود سے بلڈ کرنی ہے، آپ کو اپنی برانڈنگ خود سے کرنی ہے، آپ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو پہلے پتا ہو. دیکھیں، آپ ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو کیا ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ خود سے بتائیں گے میں نے یہ پڑھا ہوا ہے؟ یا یہ بہتر ہوگا کہ آپ خود سے بتانے کی بجائے آپ کی پروفائل آپ کے بارے میں بول رہی ہو کہ آپ نے کیا 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 ہوا ہے، کیا کیا پڑھا ہوا ہے. سو اگر آج سے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ آہستہ آہستہ اپنی پروفائل بلڈ کریں گے اور اس پہ وہ ساری اچیومنٹ جو آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں وہ ان پروفیشنل نیٹ ورکس پہ ایڈ کرتے چلے جائیں گے، چاہے وہ لنکڈ ان ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹا ہو، وٹ ایور، آل سوشل میڈیا. لنکڈ ان اسپیشلی اے پروفیشنل نیٹ ورک، دیٹس امپورٹنٹ. تو آپ کے بارے میں لوگوں کو جب آپ کو وہ ہنٹ کریں گے، آپ کو سرچ کریں گے یا آپ آلریڈی ان لوگوں کے پروفیشنل نیٹ ورک تک موجود ہوں گے تو آپ کو دیکھا جا رہا ہوگا، آپ کو آبزرو کیا جا رہا ہوگا کہ آپ نے کیا 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 ہوا ہے. رائٹ؟ تو آپ نے اس چیز کا ویٹ نہیں کرنا کہ آپ کو پہچانا جائے گا یا آپ خود سی وی دیں گے. آپ وہ پروفائل بلڈ کریں کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو خود معلوم ہو. اور ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ لنکڈ ان سے لوگوں کو ہنٹ کیا جاتا ہے. آپ کا کوئی ابھی تک نیٹ ورک ہوگا، کسی نہ کسی کو جانتے ہوں گے، ٹیچرز ہیں، فرینڈز ہیں، فرینڈز کے فرینڈز ہیں، سینئرز ہیں، آپ کی یونیورسٹی کے الومنائز ہیں. رائٹ؟ یو ہیو سم نیٹ ورک. سو رائٹ اٹ ڈاؤن ان یور ڈائریز کہ آپ اپنے پروفیشنل نیٹ ورک کو 1 to 5 پہ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں. 5 از دا ہائیسٹ، 1 از دا لوئسٹ. جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن فار یور سیلف. 1 to 5 میں آپ اپنے پروفیشنل نیٹ ورک کو کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں اس وقت؟ وٹ ایور، رائٹ اٹ ڈاؤن، وی ول کم بیک ٹو اٹ. یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم کیا ڈسکس کریں گے. سو you don't have to be natural networker to build a great network. You just have to be intentional. اس کوٹیشن پہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے. آپ کے لیے دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ پرسنالٹی کی ٹائپس ہوتی ہیں، ایکسٹروورٹ، انٹروورٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں رہنا پسند کرتے ہیں. بوائز اینڈ گرلز ان بوتھ کیسز آپ کو انٹینشلی لوگوں سے کنیکٹ ہونا ہے. دیکھیں، کوئی بھی آپ ہارڈ ورکر ہیں، کنسسٹنٹ ہیں. ہارڈ ورکرز کراس کر جاتے ہیں لیزی اور سمارٹ لوگوں کو. جو سمارٹ ہیں لیکن لیزی ہیں ان کو کنسسٹنٹ لوگ کراس کر جاتے ہیں. سو آپ نیچرل نیٹ ورکر ہیں، ایکسٹروورٹ ہیں، لیکن آپ انٹینشلی اپنا نیٹ ورک بلڈ نہیں کر رہے تو وہ آپ سے بہتر ہو سکتا ہے جو انٹروورٹ تو تھا لیکن وہ اپنا پروفیشنلی نیٹ ورک انٹینشلی بلڈ کر رہا تھا کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے. رائٹ؟ اس کی ایک ایگزامپل میں آگے بھی آپ سے شیئر کروں گا. ابھی کے لیے یہ ہے کہ ایک صاحب تھے جو ایک کنٹری میں ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے تھے. وہ ایکسٹروورٹ تھے، وہ لوگوں سے ملتے تھے، وہ اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کرتے تھے.
وہ گولف کلب بھی انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا, لوگوں کو وہاں پہ بھی انوائٹ کرتے تھے, ان سے گپ شپ بھی کرتے تھے, ان کو لنچ پہ بھی انوائٹ کرتے تھے. بڑا اسٹرانگ پروفیشنل نیٹ ورک تھا. لیکن جب لیڈرشپ پوزیشن پہ جانے کا ٹائم آیا تو ان کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا. وجہ یہ بتائی گئی کہ یو آر ایکسیلنٹ نیٹ ورکر, یو ہیو گڈ سوشل اسکلس, آپ کنیکٹڈ ہیں, لیکن دا پرابلم از آپ کا سارا ایکسپوجر صرف اسی ایک ریجن میں ہے. یو ڈونٹ نو آؤٹ سائڈ آف دس ریجن. سو ڈیسیژن از یورس. آپ دنیا لیڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ سی او بننا چاہتے ہیں, یا آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بننا چاہتے ہیں, چوائس آپ کی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو اوور آل اس میں دیکھنا ہے. آپ بیسٹ آرگنائزیشن ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. ول کم بیک ٹو اٹ اگین. آپ کے لیے ہے جی, آپ گریجویٹس کے لیے کیوں نیٹ ورک امپورٹنٹ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا زیادہ تر جابس ریفرل سے آتی ہیں, آپ انفارمڈ رہتے ہیں, ویزیبل رہتے ہیں, اور انڈسٹری میں جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ اپڈیٹڈ رہتے ہیں. اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے, جاب لینے کے لیے ضروری ہے. اچھا, ایون ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کو تو مارکیٹ سے اور کنیکٹڈ ہونا ہے, آپ کو تو اور دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کیا چینجز آ رہی ہیں. رائٹ. سو ہائر اپ یو گو, جس طرح آپ اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے لیے نیٹ ورکنگ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. ویسے ویسے آپ کو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی سپورٹ کے لیے, آپ کے اور اوپر جانے کے لیے. رائٹ. سو اتنی نیٹ ورکنگ زیادہ اسٹرانگ ہے. اوکے, کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نیٹ ورکنگ یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے کو آپ کیا بینیفٹ دے رہے ہیں اور لوگ آپ کو کیا دیں گے, وہ تو دیں گے, آپ کسی کو کیا دے رہے ہیں. اور اس لیے فار ایگزامپل اگر ہم لائرز کی ایگزامپل لیں تو لوگ آپ کو سینئر لائر زیادہ کمفرٹیبل لگیں گے نیٹ ورکنگ کرتے ہوئے, لوگوں سے ملتے ہوئے, کیونکہ آپ کو ایک فیل ہوتی ہے کہ آپ ریٹرن میں آپ بھی کچھ دے رہے ہیں. تو کیا آپ لوگ جو ہیں, جو فریش گریجویٹس ہیں, جو نئے لوگ ہیں, جو جونیئرز ہیں, ان کو یہ فیل کیسے آئے گی؟ آپ ریٹرن میں کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ ہم ریٹرن میں کیا دیں گے. بھائی آپ ریٹرن میں ان کو وہ دے رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے. آپ ان کو فریش آئیڈیاز دے رہے ہیں, آپ ان کو گریٹیٹیوڈ دے رہے ہیں, آپ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ ان کو ریکگنیشن دے رہے ہیں. رائٹ. ایک صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ بھائی اگر میں اپنے سینئرز کے ساتھ اور بہتر ریپیوٹ بنا سکتا تھا اگر میں اپنے جونیئرز کے ساتھ اور بہتر بناتا. تھنک اباؤٹ اٹ کہ اگر آپ اپنے باس کو ریکگنائز کر رہے ہیں 10 لوگوں میں کھڑے ہو کے, تو اس باس کی ریکگنیشن کہاں پہ جا رہی ہے؟ رائٹ. سو ڈونٹ تھنک کہ آپ ریٹرن میں کچھ نہیں دے رہے, آپ ریٹرن میں اسے وہ چیزیں دے رہے ہیں جو اس کو چاہیے. رائٹ. وہ آپ جو ریٹرن میں دے رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ اس کے بھی کیریئر پہ پڑ رہا ہے. رائٹ. سو دس از دا ریلیشن شپ آف میوچل بینیفٹ. سو a strong network enhances both confidence and clarity. رائٹ. اور آپ کو کیریئر کی ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ کا کیریئر کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ از کہ آپ کو پرپز کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اور اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے ایکسپوجر ضروری ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ چیزوں کو ٹرائی کرنا ضروری ہے. جن نے پچھلے سیشنز لیے تو اس میں ہم نے یہ بات کی ہے بار بار کہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ آپ جس ڈائریکشن میں بھی ہیں اس پہ ڈفرینٹ چیزوں کو ٹرائی کریں. ہمارا لاسٹ سیشن تھا ری ڈیفائن یور سیلف پہ. رائٹ. اوکے, اپنا ہم نیٹ ورک آڈٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو لوگ جانتے ہیں وہ کون ہیں, تاکہ ہم آگے چل سکیں. آپ کو یہ لکھنی ہے چیزیں. آپ کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو آپ کو کیریئر گائیڈنس آفر کر سکیں؟ ان کے نام لکھنے ہیں, جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو آپ کو کیریئر گائیڈنس آفر کر سکتے ہیں؟ رائٹ ڈاؤن دا نیمز, ایٹ لیسٹ 3 ایسے لوگ جو آپ کو کیریئر گائیڈنس آفر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایسے رول ماڈل جو آپ کی فیلڈ میں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں
جس میں آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں اس میں آپ کے رول ماڈلز ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا ابھی. سوچا ہوا ہے تو ایکسلنٹ, یو آر فار اہیڈ آف مینی ادرس. اوکے, باقی پیچھے بھی لوگوں نے لکھا ہے جی, گڈ. آپ میں سے کسی نے اگر انٹرنشپ کی ہوئی ہے, سیمینارز کیے ہوئے ہیں, اٹینڈ کیے ہوئے ہیں, یا جس طرح یہ سیشنز میں آپ آئے ہوئے ہیں, آپ کچھ ڈفرینٹ لوگوں سے ملے ہیں, سو وہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے آپ نے ان ایونٹس کی وجہ سے کنیکٹ ہوئے ہیں؟ رائٹ دوز نیمس. اس میں آپ کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے مینٹورز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے نئے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں, سیشن جنہوں نے آپ کے ساتھ اٹینڈ کیا ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کے کوآرڈینیٹر بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. سو یو ہیو آلموسٹ 9-10 نیمز بیفور یو, رائٹ. اور کون سے ایسے پروفیشنلز ہیں جن سے آپ ابھی تک نہیں ملے, جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں؟ رائٹ, یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دوز. دیکھیں, پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ کیریئر گائیڈنس آپ کو کون کون پرووائڈ کر سکتا ہے, پھر آپ نے دیکھا آپ کے رول ماڈل کون کون سے ہیں, پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنی انٹرنشپس میں سیشنز کے دوران, ڈفرینٹ ایونٹس کے دوران کن کن لوگوں سے آپ کنیکٹ ہوئے, ان کے نام آپ نے لکھے, آپ کے 9-10 کانٹیکٹس بن گئے. اب وٹ کائنڈ آف پروفیشنلز یو وانٹ ٹو ایکچولی, جن سے آپ ابھی تک ملے نہیں ہیں, جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اب دیکھیں جی, آپ نے یہ 9-10 نام لکھ لیے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نیٹ ورک کی اسٹرینتھ کیا ہے, یہ آپ کے ریفرنس سے یہ کس طرح سے اسٹرینتھن ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے, رائٹ. اور اس نیٹ ورک کی ویکنس کیا ہے؟ ویکنس فار ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ ایک ہی طرح کے لوگوں کا ہے. یس, یعنی وہ آگے ہم ایک اس میں کنیکٹیوٹی, یہ آڈٹ کا کیس آپ کا چلے گا آگے تک, رائٹ. کہ کیا آپ کا ایسا تو نہیں ہے کہ چلیں ابھی آپ لوگوں نے بات کر لیا تو ہم اس کو ابھی کنیکٹ کر لیتے ہیں, آپ نے کوشچن کر لیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے 10 نام چوز کیے ہیں, ان میں سے کون کون ایک دوسرے کو جانتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جسٹ اس کو کریں, اس کو کنیکٹ کریں. دیکھیں سب لوگ جی, جسٹ چیک کہ کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. پھر یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں, ایک ہی طرح سے کنیکٹڈ ہیں. جتنے زیادہ لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ ڈینسٹی زیادہ ہے, یعنی اتنے زیادہ ایک ہی ایریے کے لوگ کنیکٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن, ایک ہی انفارمیشن گھوم کے بار بار ایک ہی جگہ پہ آ رہی ہے اور سیم انفارمیشن گھوم رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ نیا نہیں آ رہا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پروفیشنل نیٹ ورک پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ سجیشنز ہم آگے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. اوکے, اور بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کے فار ایگزامپل بہت ڈسٹنٹ پلیسز پہ ہیں, آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے میں آپ کو ایشوز ہیں, رائٹ. ٹائم کنسٹرینٹس ہیں. فار ایگزامپل آپ کے جو نیٹ ورک ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے کنیکٹ کرنے میں پرابلمز آ رہی ہیں آپ کو. سو دیر کین بی ڈفرینٹ ویکنیسز. وہ آپ کے نیٹ ورک کی بیس پہ اس کو کیس ٹو کیس ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی ویکنیس کیا ہے, پھر ان ویکنیسز کو پھر آپ ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں. اور دیکھیں بیسیکلی اٹس اباؤٹ اے مائنڈ سیٹ دیٹ کریٹس ٹریپ, رائٹ. اگر آپ یہ دیکھیں نا, یو لمٹ یور کیپیسٹی ٹو لیڈ اینڈ کیریئر پراسپیکٹس if sticking to same old players for insight, perspective and advice. آپ ایک ہی طرح کے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں تو ان لوگوں سے آپ کو ہر دفعہ آپ انہی سے وہی ایڈوائس ہی لے رہے ہوتے ہیں, وہی پرسپیکٹیو لے رہے ہوتے ہیں. وہ نیا پرسپیکٹیو تو ہوگا ہی نہیں کیونکہ آپ نے تو نئے لوگوں سے ہی کنیکٹڈ نہیں ہوئے. تو آپ کو ہر ٹائم یو نیڈ ٹو ایڈ آن ان یور نیٹ ورک.
آپ کو ایڈیشن کرتے رہنا ہے. دیکھیں کارلوس ایک صاحب تھے, یہ ایک ہی کام میں ایک ہی طرح کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. ان کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہوا جو میں نے شروع میں آپ کو سٹوری سنائی, کہ یہ جب کنیکٹ ہوئے لوگوں کے ساتھ, ان کا خیال تھا کہ جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے یہ تو لوگوں کو یوز کرنے والا بات ہے, کہ آپ لوگوں کا فائدہ لے رہے ہیں. بھائی ریلیشن شپ آپ تب سے بلڈ کرنا شروع کریں جب آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تو کلیئرٹی ہے نا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے, رائٹ. سو ابھی سے اپنے وہ لنکس ڈیولپ کرنا شروع کر دیں, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں. لنکڈ ان پہ ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جو آپ بننا چاہتے ہیں, ان لوگوں سے ملیں, ان لوگوں جیسا بننے کی کوشش کریں جو آپ بننا چاہتے ہیں. جو آپ بننا چاہتے ہیں کیا آپ نے ان کو اسٹڈی کیا, ان لوگوں کو دیکھا, ان لوگوں کی پروفائل پڑھی ہے, ان لوگوں کے بارے میں جاننا شروع کیا. ری ڈیفائن یور سیلف, یو کین ریکال اٹ, جس میں ہم نے یہ بات کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے, یو تھنک نیٹورک از ناٹ ریئل؟ عام طور پہ ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ تو سب ایسے ہی ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے کام ہے کرنے کے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ نیٹ ورک پہ کام کر سکیں, آپ لوگوں سے مل جل سکیں. سمجھ آ رہی ہے نا کہ نیٹ ورکنگ میں آپ کیا ہوتے ہیں, کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور لانگ ٹرم میں پتہ نہیں کب اس کے فروٹس آئیں گے. مجھے ابھی بہت سارے ارجنٹ کام ہے کرنے والے, ابھی میں نہیں کر سکتا, اور اٹس لائک کہ آپ لوگوں کو یوز کر رہے ہیں, یہ بڑا اناتھینٹک لگتا ہے. یو تھنک ریلیشن شپ شوڈ فارم اسپونٹینیسلی؟ آپ پلان کر کے کیوں کر رہے ہیں؟ ریلیشن شپ تو اسپونٹینیسلی فارم ہونے چاہیے, اچانک سے ہونے چاہیے. بھائی یہ وہ نہیں ہے پہلی نظر میں محبت ہونا. یو آر بلڈنگ یور نیٹورک پروفیشنلی, رائٹ. زندگی میں اگر آپ انٹینشنلی پلان کر کے نہیں چلیں گے, گو ود دا فلو, تو پانی بھی پھینک دے تو چل پڑتا ہے. آپ انسان ہیں, ہیومن بینگ ہیں, سوشل اینیمل ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, رائٹ. یو نیڈ ٹو پلان اینڈ گو, کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. تین طرح کے نیٹورکس ہوتے ہیں. ون از آپریشنل, ون از پرسنل, اینڈ ون از اسٹریٹجک. ٹھیک ہے جی. آپریشنل کیا ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا کام ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, جن کے ساتھ آپ کام کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, دیٹ از آپریشنل. اور پرسنل وہ ہے جیسے کہ آپ فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ آپ کا پرسنل ہے. اور اسٹریٹجک کیا ہے؟ جو آپ پلان کر کے ڈیولپ کرتے ہیں, جو آپ پلان کر کے ان لوگوں کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں جو آپ کو پروفیشنلی بلڈ اپ کر سکتے ہیں, جو آپ کو پروفیشنلی اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. سو دا پرپز آف آپریشنل از مینیج ٹوڈیز ورک, گیٹنگ تھنگس ڈن ایفیشینٹلی, رائٹ. ایک صاحب ہوتے ہیں, اوکے آپ کا کیا نام ہے؟ سہیب. سہیب ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں, اور اس کمپنی میں ہی از ویری لائل ٹو دیٹ آرگنائزیشن. اس لائلٹی میں یہ اپنے باس کے ساتھ بھی بہت لائل ہیں, اور وہ باس ریئلائز کرتے ہوئے ان کو پروموشن بھی دیتے ہیں, ان کو انکریمنٹس بھی دیتے ہیں, ان کی تنخواہ بھی اچھی ہے. لیکن ایک خاص ٹائم آتا ہے جس کے بعد وہ ان میں لیڈرشپ رول نہیں مزید دیکھ رہے, ان میں لیڈرشپ پوٹینشیل نہیں دیکھ رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اب ان کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. ان کا امیج ان کے بارے میں جو بن چکا ہے, آپ ایک جگہ انٹرنشپ کر کے آتے ہیں, آپ کے بارے میں ایک امیج بلڈ ہو گیا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے انٹرن ہیں. اب آپ تو گریجویٹ کر چکے ہیں, آپ تو وہاں پہ اسسٹنٹ مینیجر جانا چاہتے ہیں, رائٹ. لیکن آپ ان کے مائنڈ سیٹ میں وہی ہے کہ آپ ایک انٹرن ہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے اس سے ہٹ کے اپنی پروفائل بلڈ کرنے کے لیے اپنا نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے, ان لوگوں سے کنیکٹ ہونا ہے جو آپ کی اس پوٹینشیل کو دیکھ سکیں. اچھا, کچھ آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت اسٹرینتھن ہے,
اسٹرانگ ہیں. کچھ کانٹیکٹس ہوتے ہیں جو آپ جب لسٹ بنائی ہے آپ نے, کچھ کانٹیکٹس ہوں گے جو آپ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کے ٹائز آپ کے ساتھ ویک ہیں, رائٹ. جو ویل کنیکٹڈ ہے نا وہ ہیں جنہوں نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے کہ سہیب کیسا بندہ ہے. ویک ٹائز آر opportunity for you because now they have space in their minds کہ وہ آپ کے متعلق شیپ اپ کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. اب وہ جو شیپ اپ کرنا ہے نا وہ آپ نے خود کروا دینا, تو پھر وہ آپ کو اس لیڈرشپ پوٹینشیل پہ دیکھ لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اور کیا سوال تھا آپ کا؟ انہوں نے کہا مینٹین کیسے کر سکتے ہیں, ہم نے ریلیشن شپ تو بنا لیے, ہم نے کانٹیکٹس تو بنا لیے, اب اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں, آپ مینٹین کرنے کے لیے مختلف ٹائم میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ میسیجز کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں, آپ ان کی کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں جس کو آپ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ اس پہ کمنٹ کر کے یا اس کو اس کا اسپیشل میسیج بھیج کے بھی کر سکتے ہیں, رائٹ. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی آپ کا کانٹیکٹ ہے اس کو کم از کم آپ نے سال میں 3 دفعہ الائیو کرنا ہے, تب وہ الائیو رہتا ہے. 3 دفعہ ٹچ کرنا ہے. وہ کوشش کریں کہ آپ وہ 3 دفعہ ملیں. 3 دفعہ ملنے کا کیا مطلب ہے؟ once in 4 months, right? and keep building your new network. وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی ہم ٹیکنیکس دیکھیں گے آگے. تو آپ نے اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے. دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر آپ کا ایک لیول پہ آ کے کوئی آپ کے رک جاتے ہیں نا کانٹیکٹس, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیا وہاں پہ. اب آپ کے بارے میں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی فکس ہو چکا ہے, اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ رہا, تو آگے آپ نے خود بڑھانا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اوکے ڈائیورسٹی کی ہم بات کر رہے تھے, would be able to add more value with my seniors if I had retained the links with juniors, right? دیکھیں آپ کو وہ جو ڈائیورسٹی ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک 360 ڈگری جو ہوتی ہے نا لیڈرشپ, یہ آرگنائزیشنز میں اکثر لیک کر رہی ہوتی ہے. آپ کو ریلیشن شپ جو مینیج کرنے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے اوپر کرنے ہیں. 360 کا مطلب ہی یہی ہے, آپ سے بلو, آپ کے برابر, آپ کے اوپر. آپ کو تینوں لیول پہ مینٹین کرنے, رائٹ. جب آپ تینوں لیول پہ مینٹین کرتے ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے آپ کی ریپیوٹ بلڈ کروانے میں, ٹھیک ہے. تو آپ جو بھی کانٹیکٹس ہوں اس کو الائیو رکھیں گے, اس کو ایکٹیویٹڈ رکھیں گے, اور صرف اس نیٹ ورک پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے جو آپ کا کرنٹلی ہے, رائٹ. یو ول ایڈ نیو پیپل ایوری ٹائم. اس کی ٹیکنیکس ہم سیشن کے اینڈ میں شیئر کریں گے, ٹھیک ہے, کہ وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں, کون سے اسٹیپس ہیں جو آپ فالو کریں, اپنے آپ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کریں, اور پھر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ فالو کر کے اپنا نیٹ ورک بلڈ کر سکتے ہیں. ہاؤ کنیکٹیو از یور نیٹ ورک؟ کیا وہ گھوم کے واپس تو نہیں آ رہا؟ آپ کے سارے کانٹیکٹس سیم انفارمیشن تو شیئر نہیں کر رہے. آپ ان کو جانتے ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں, یہ ان کو جانتے ہیں, وہ پھر ان کو جانتے ہیں, وہ سیم انفارمیشن گھوم کے واپس آ رہی ہے, رائٹ. سو یور کانٹیکٹس شوڈ بی ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. نیٹ ورکنگ لنچ جو ہوتے ہیں, نیٹ ورکنگ ڈنرز جو ہوتے ہیں, نیٹ ورکنگ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں, آپ جب بھی لوگوں کو کسی کو انوائٹ کریں تو کوشش کریں کہ 50% آف دا کانٹیکٹس ڈفرنٹ ہو. اب یہ ایک بڑا مسئلہ آ گیا بھائی, بجٹری کنسٹرینٹس, ٹھیک ہے. کیسے کریں؟ ایک صاحب ہوتے ہیں, ایک انویسٹمنٹ بینکر کی ایگزامپل آپ کو دینے لگا. ایک انویسٹمنٹ بینکر ہوتے ہیں, وہ اپنے کلائنٹس کو 3 ماہ میں ایک دفعہ ایک تھیٹر میں انوائٹ کرتے ہیں مووی دیکھنے کے لیے. انویسٹمنٹ بینکر, تھیٹر. میں نے جب پہلی دفعہ یہ سٹوری پڑھی تو مجھے بھی لگا یار انویسٹمنٹ بینکر کا تھیٹر سے کیا کام ہے, اس میں کیا کنیکٹیوٹی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس تھیٹر سے پہلے ان کو ایک فاسٹ لنچ کرواتے ہیں.
جس میں لوگ آپس میں ملتے ہیں, بات کرتے ہیں. اس لائن سے بزنس اپرچونیٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں, اور 2 لوگوں کو بلاتے ہیں, 3 کو بلاتے ہیں, 3 سے 8 ہوتے ہیں, 8 سے 10 ہوتے ہیں, 10 سے 15 ہوتے ہیں, ان کا بجٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. واٹ شوڈ یو ڈو؟ وہ اس پہ تھنک تھرو کرتے ہیں, اور اس کا فائدہ اتنا ہونا شروع ہو جاتا ہوتا ہے لوگوں کو کہ لوگ خود سے پیسے بھرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں, اوکے ہم پارٹیسپیٹ کر کے یہ ڈنرز کیا کریں گے. اور وہ جو پہلے اس کو خود کرنا پڑ رہا تھا وہ پارٹیسپیٹو شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو آگے لانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے کنیکٹرز کو لانا شروع کر دیتے ہیں. اب نیٹ ورکنگ جو اس کے ایک بندہ تھا وہ آگے سے ان کا فرینڈ, آپ نے ان کو بلایا, یہ آگے سے 2 لوگوں کو لائے ہیں, وہ آگے سے اس کے بعد 3 لوگوں کو لائے ہیں. اب یہی نیٹ ورکنگ کی سکسیس ہے کہ ہر دفعہ اس میں نئے لوگ ہوں, رائٹ. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام لوگوں کو آپس میں بزنس ملتا ہے, تمام لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں, تمام کو کلائنٹس ملتے ہیں, اور یہ صاحب جو انویسٹمنٹ بینکر ہوتے ہیں آہستہ آہستہ یہ ایک بہت سکسیسفل بزنس مین بن جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ نیٹ ورکنگ کر لی ہوتی ہے, رائٹ. یہ تو ہے انٹرنیشنل ایگزامپل. ہمارے لوکل یہاں پہ ایک صاحب ہیں, وہ ایک پولیس پریزنس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. آئی پرسنلی ایکسپیرینسڈ اٹ. 2011 میں وہ مجھ سے کنیکٹ ہوئے. اس وقت ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہوتا تھا جس پہ 100 کچھ لوگ تھے. اس گروپ کا مقصد صرف یہ ہے ٹو ہیلپ ایچ ادر, کہ جہاں پہ کسی کو کام ہو ایک دوسرے کی مدد کریں. آج وہ گروپ 1000+ لوگوں کا ہے, اینڈ ملٹیپل گروپس ایگزسٹ. وہ جب بھی اسی طرح کسی دوسرے شہر میں نیٹ ورکنگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا جاتے ہیں تو وہ ایک میسج اس گروپ میں آ جاتا ہے کہ اس شہر میں ہم فلاں جگہ ڈنر کرنے لگے, اور جو انٹرسٹیڈ ہیں وہ بتائیں. ان کی لسٹ کمپائل ہوتی ہے, بنتی چلی جاتی ہے, اور ایٹ دی اینڈ سب لوگ اپنی اپنی پارٹیسپیشن کرتے ہیں, اپنے اپنے پیسے دیتے ہیں, اور وہ ڈنر ہو جاتا ہے. سو دا اونلی تھنگ از واٹ یو وانٹ, ینگ بوائز اینڈ گرلس, رائٹ. تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کے ڈنر کے پیسے خود بخود ہی نکلیں. یور انیشیٹو از ریکوائرڈ, یور ولنگنیس از ریکوائرڈ, کہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. سولوشنز آر دیئر. فرسٹ تھنگ از ڈیزائر, تھاٹ, ول. اوکے, سو آپ کا نیٹ ورک اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہی سرکل میں گھوم رہا ہو اور واپس وہی بات پہنچ رہی ہو. ہاؤ ڈائنامک از یور نیٹ ورک؟ کتنا ڈائنامک ہے آپ کے نیٹ ورک کی اسٹرینتھس کیا ہیں؟ آپ کا نیٹ ورک کیا فیوچر فیسنگ ہے؟ فیوچر پراسپیکٹس کو کور کر رہا ہے؟ رائٹ. اگر کور کر رہا ہے تو فائن, نہیں کر رہا تو یو ہیو ٹو ری تھنک. اور اگر کر بھی رہا ہے تو آپ کو اس کو ٹائم ٹو ٹائم ریوزٹ کرنا ہے, نئے لوگوں کو ایڈ کرنا ہے. بیکاز وہ پرانا جو نیٹ ورک ہے, وہ جس طرح فرینڈز ہوتے ہیں نا, آپ اسکول میں تھے, کالج میں گئے, کچھ فرینڈز رہ گئے, کچھ جھڑ گئے, ٹھیک ہے. تو جو اوریجنل ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس رہتے چلے جاتے ہیں. گروتھ کی نشانی یہی ہے کہ آپ کے کچھ فرینڈز پیچھے رہ گئے, کچھ آگے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ گروتھ کی طرف گامزن ہیں, رائٹ. سو ہیٹرز ہمیشہ پیچھے رہتے چلے جاتے ہیں, اور جو آپ کے اوریجنل ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. پھر ہر لیول پہ آپ کے نئے پروفیشنل فرینڈز بنتے ہیں, پروفیشنل نیٹ ورک بنتا ہے, رائٹ. اور اگر آپ کا وہ پروفیشنل نیٹ ورک نہیں بن رہا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے. دیکھیں, آپ جس جنریشن سے ہیں, آپ اے آئی کے دور میں ہیں, آپ کو تو اتنی ڈیٹیل میں آپ کو اے آئی ہی بتا دیتا ہے کہ آپ کو لنکڈ ان پروفائل پہ کیا لکھنا ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو تھنک کہ یہ آپ کے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے, یا آپ کو اس کو پرومپٹس وہ دینی ہے جو آپ کے ریلیٹڈ ہو, آپ کو ریفلیکٹ کر رہی ہوں, رائٹ. سو یو نیڈ ٹو بلڈ اینڈ ویلیو یور ویک ٹائز. جو آپ کے ویک ٹائز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے, کیونکہ وہی آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہی آپ انہیں کا مائنڈ شیپ کر سکتے ہیں جو آپ کے متعلق ہے. اوکے,
اب آپ فیوچر فیسنگ نیٹورک بلڈ کر رہے ہیں, میکنگ اے نیٹورک فیوچر فیسنگ. ٹھیک ہے, اب اپنا آپ دیکھیں نیٹورکنگ کی ہم نے بات کر لی, نیٹورک کیا ہوتا ہے, کس طرح کا ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ فیوچر فیسنگ ہونا چاہیے, جو فیوچر کو ریفلیکٹ کر رہا ہو, جو آپ کی فیوچر ڈائریکشن کو سیٹ کر رہا ہو. فرسٹ اسٹیپ میں آئیڈینٹیفائی 20 to 25 پیپل یو لائک ٹو اسٹے کنیکٹڈ آفٹر یور گریجویشن. 20 to 25 پیپل آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, بوائز اینڈ گرلز, جن کے ساتھ آپ اپنی گریجویشن کے بعد کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں. ان 20 to 25 پیپل کو کیٹیگرائز کریں آن دا بیسس آف پروفیسرس, کون سے ٹیچرس کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں, مینٹورس کون کون سے ہیں, رائٹ, کلاس میٹس یا ٹیم میٹس کون کون سے ہیں جن کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں. اس بیسس پہ آپ کیٹیگرائز کر کے 25 کا آپ نے ٹوٹل کرنے ہیں. الومنائی جو آپ سے پہلے گریجویٹ کر چکے ہیں, ان میں سے کن کے ساتھ. انڈسٹری پروفیشنلز جن سے آپ ملے ہیں, فار ایگزامپل آپ کسی انٹرنشپ میں ملے ہیں, کسی کورس میں ملے ہیں, کسی ایکٹیویٹی میں ملے ہیں, کوئی گیسٹ اسپیکر آئے تھے. کیریئر سروسز اسٹاف, جاب فیئر کے اسٹاف, جاب فیئر پہ کسی سے ملے ہیں, آپ کے یونیورسٹی میں کوئی پلیسمنٹ آفس ہے جو آپ کو کیریئر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, رائٹ. کن لوگوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی دوز 20 to 25 پیپل. تھرڈ اسٹیپ پہ ایچ کیٹیگری کے لیے 3 سے 5 لوگوں پہ فوکس کرنا ہے. یہ جو ہم نے کیٹیگریز پچھلی بتائی ہیں, پہلے آپ نے 20 to 25 لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, اس کے بعد ہر کیٹیگری وائز کرنے ہیں. ان میں سے آپ نے 3 سے 5 لوگوں پہ فوکس کرنا ہے ایچ کیٹیگری میں, جو آپ کے فیوچر گول سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو سب کے ساتھ اب کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے گولز کے ساتھ الائن ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ الائن ہے. آپ نے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. اوکے, دین ڈیسائڈ ہاؤ آفن ٹو اسٹے ان ٹچ. کب کب ملنا ہے, کب کب ان کے ساتھ اسٹے ان ٹچ کرنا ہے. اب اس میں کیا طریقہ ہو سکتا ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. آپ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو کوئی ریلیونٹ آرٹیکل ملتا ہے جو ان کے اور آپ کے انٹرسٹ کا کامن ہے, وہ بھیج دیں. کوئی پوسٹ ملتی ہے وہ بھیج دیں, کوئی ویڈیو بھیجتی ہے وہ بھیج دیں, رائٹ. کوئی ان کی پوسٹ آپ لائک کر رہے ہیں وہ بھیج دیں. ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ ای میل پہ, لنکڈ ان پہ, کافی پہ انوائٹ کر لیں, وٹ ایور. آئی مین آپ کو ڈفرینٹ ٹولز یوز کرنے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے. آپ بعض اوقات صرف ایک کال کرنا بھی نہ کافی ہوتی ہے. یو جسٹ وانٹ ٹو آسک دیم ہاؤ آر یو اینڈ واٹس گوئنگ آن, رائٹ. آپ ای میل پہ یا ویڈیو چیٹ کر لیتے ہیں, اس میں آپ ان سے اپنی گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ آپ کو کیریئر گائیڈنس کے لیے کوئی ایڈوائس دے دیں بیکاز آف دیئر سینیورٹی. سو آپ کو, اور یہ نہیں ہوتا, یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ ہر دفعہ ایک ہی ماڈل یوز کریں, مے بی آپ ہر دفعہ ڈفرینٹ ماڈل یوز کریں تاکہ ان کے لیے بھی کچھ نیا ہو. ٹھیک ہے. آپ کے کرنٹ نیٹ ورک میں کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں. جو آپ نے نیٹ ورک بنایا تھا اس میں کیا تھا, اس میں زیادہ وہی لوگ تھے جو آپ ہی کی طرح کے ہیں. ایسے ہی ہے نا, آپ ذرا غور کریں, وہی لوگ ہیں جو آپ ہی کی طرح کے ہیں. آپ جس پرسنالٹی کے ہیں اسی پرسنالٹی کے لوگ ہیں. آپ کے کنیکشنز ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو آپ جہاں جانا چاہتے ہیں, یا وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں. وٹ یو وانٹ ٹو بی, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, اور کیا ایک ہی کے ارد گرد تو نہیں گھوم رہے, اسی طرح سرکل میں تو نہیں گھوم رہے. اور یور کانٹیکٹس اونلی سی ایز یو اسٹوڈنٹ اور انٹرن, کانٹ امیجن یو ان اے نیو رول. ٹھیک ہے. آپ کے کرنٹ کانٹیکٹس, کیونکہ اسی میں اب آپ کو اپنی پروفائل نئے نیٹ ورک میں آپ کو ویک ٹائز کے ساتھ بلڈ کرنی ہے. انویسٹمنٹ بینکر کی میں ایگزامپل دے چکا ہوں آپ کو. اچھا, انویسٹ ان ایکٹیویٹیز دیٹ ول گرو یور نیٹ ورک. سر ہم جب مطلب کہ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہمارا نا ان کے ساتھ ریلیشن کسی اور طرح کا ہوتا ہے, تو کیا ہمیں ان دونوں مطلب کہ جن لوگوں کو ہم علیحدہ گروپس کو جانتے ہیں, کہ ہمیں ان دونوں کو بھی آپس میں نہیں کروانا چاہیے, کیونکہ ہمارا بیہیویئر کچھ راز یا کچھ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. نہیں, جب آپ پروفیشنل نیٹ ورک بلڈ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو باقی لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرانا چاہیے. دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے پوچھا کہ لکھ پتی کیسے بن سکتے ہیں.
یا تم کروڑپتی کیسے بنے؟ اس نے کہا میں نے اپنے سے نیچے والے سب کو لکھپتی بنا لیا, میں خود بخود کروڑپتی بن گیا. تو آپ جب نیٹ ورک بلڈ کرتے ہیں تو اپنے جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں جو آپ کے نیٹ ورک میں ہیں ان کے آگے نیٹ ورک بلڈ کرواتے چلے جائیں. وہ جو آگے ہوگا وہ آپ کے ساتھ بھی بلڈ ہوتے چلے جائیں گے. تو اس میں وہ جو ہے نا کہ آپ کی ویکنیسز نہ چلی جائیں. بھائی آپ وہی تو ٹائز بلڈ کر رہے ہیں, اب تو آپ اپنا برانڈنگ وہ بنا رہے ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں. آپ اپنے بارے میں وہ امیج ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں. یہ جو ہے نا کہ آپ کا وہ آپ کے بارے میں کہ آپ نے ایک جگہ اسٹوڈنٹ تھے تو ٹیچر آپ کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہے, باپ آپ کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھتا ہے, آپ نے کسی جگہ انٹرنشپ کی ہے وہ آپ کو ہمیشہ انٹرن ہی سمجھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایسے وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ جہاں آپ کے ویک ٹائز تھے ان کے ساتھ ڈیولپ کریں اور ان کو آپ کمیونیکیٹ کریں کہ اب آپ کیا ہیں, آپ نے کیا امپروو کیا ہے. اوکے, سو آپ کن ایکٹیویٹیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, نیو پروجیکٹس میں, اسائنمنٹس میں, بلڈ کمیونٹیز. آپ کچھ گروپس بنا سکتے ہیں, واٹس ایپ گروپ بنائیں, لنکڈ ان گروپ بنائیں, فیس بک گروپ بنائیں جو آپ کی سکلز کے ریلیٹڈ ہو, رائٹ, جس میں آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوں. بی پرو ایکٹیو, آرگنائز اور اسپیک ایٹ ایونٹس, ڈونٹ جسٹ اٹینڈ. کتنے لوگ کوشچنس پوچھتے ہیں, رائٹ, اپنے آپ کو چیلنج کریں, آسک کوشچنس, رائٹ, بولیں, ریفلیکٹ. دیکھیں آپ ایک جگہ آپ نے کوئی ایونٹ آرگنائز کیا ہے, آپ نے کوئی آرگنائز کیا ہے, اگر آپ اس میں صرف آ کے بیٹھیں گے تو دیٹ مینس ڈفرینٹ. اگر آپ اس میں آ کے پہلے ویلکم اسپیچ کریں گے, بات کریں گے, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, 2-4 کے نام لیں گے, 2-4 کو آپ جاتے ہوئے کندھے پہ ٹیپ کر دیں گے, مور یوزفل, رائٹ, آپ کی زیادہ کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی. اوکے, کیونکہ ہمیں شارٹ کرنا ہے. اپنے آپ کو کوارٹر میں ایک دفعہ, 3 ماہ میں ایک دفعہ ایک ای میل کریں اور بتائیں اپنے آپ کو کہ ہاؤ ایم آئی ڈوئنگ. بوائز اینڈ گرلس, اپنے آپ کو مہینے میں نہیں, 2 مہینے میں نہیں, 3 مہینے میں ایک دفعہ کوارٹرلی ای میل کریں اور اپنے آپ سے سچ بولیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, ہاؤ ایم آئی ڈوئنگ, میں کیا کر رہا ہوں, کیسا کر رہا ہوں, اچھا کر رہا ہوں, برا کر رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ بہت مشکل ہوگا, کچھ نہیں کیا, دوسری دفعہ مشکل ہوگا, تیسری دفعہ آسان ہو جائے گا, اور ایٹ دی اینڈ آپ پورے سال کو ریفلیکٹ بیک کر سکیں گے کہ وٹ یو ہیو ڈن. اور آپ کے جو گولز جو آپ نے سال کے لیے ڈیسائیڈ کیے تھے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اچیو ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ ریفلیکٹ بیک کر رہے ہیں. اب وی ہیو ٹو بی کوئک. اوکے, سو ایکسپیریمنٹ ود یور نیٹ ورک. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ سیشن میں ہم نے ری ڈیفائن یور سیلف پہ بات کی تھی, اس میں بھی ہم نے آپ کو سٹیپس بتائے تھے کہ آپ نے کون سے 3 سٹیپس کرنے ہیں ٹو ری ڈیفائن یور سیلف. ناؤ اٹس ٹائم ٹو ری ڈیفائن یور نیٹ ورک. تو فرسٹ آف آل نیکسٹ 3 days بوائز اینڈ گرلز, نیکسٹ 3 days میں آپ کیا کریں گے؟ نیکسٹ 3 days میں آپ نے 3 لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو آپ کے کرنٹ فرینڈ سرکل سے, کرنٹ اکیڈیمک پروگرام سے, کرنٹ سبجیکٹ سے ہٹ کے ہوں گے. فائنڈ آؤٹ 3 persons جو آپ کے کرنٹ نیٹ ورک سے ہٹ کے ہیں, کرنٹ گروپ سے ہٹ کے ہیں, کرنٹ پروگرام سے ہٹ کے ہیں, کرنٹ کلاس سے ہٹ کے ہیں. آئیڈینٹیفائی 3 people. چیک کریں, لرن وٹ دے آر اسٹڈنگ, وہ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ کیا سیکھ رہے ہیں, وہ کون سی اپرچونیٹیز ایکسپلور کر رہے ہیں, وہ کیا پلان کر رہے ہیں فیوچر کا, رائٹ, ان کے فیوچر گولز کیا ہیں. 3 days میں آپ نے لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, کوئی سے 3 نئے جو آپ کے اکیڈیمک پروگرام اور اس سے ہٹ کے ہیں. اس کے بعد اگلے 3 ہفتوں میں آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے جنہیں آپ انٹرنشپس پہ, ایونٹس پہ یا اسٹوڈنٹ کلبز میں ملے تھے. اب یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں جو پہلے آپ نے بات کی ہے, اب یہ اگلے 3 ہفتے ہیں, ان میں آپ نے ان لوگوں سے ریکنیکٹ ہونا ہے جن سے آپ پہلے مل چکے ہیں, انٹرنشپس کے دوران, ایونٹس کے دوران, ان سیشنز کے دوران, یا کسی سوسائٹی میں, کسی کلب میں, کسی ایکٹیویٹی میں, یونیورسٹی میں.
ان سے پوچھیں what they are planning after their graduation, رائٹ. ان سے بات کریں, کافی پہ پئیں, چائے پئیں, ویڈیو چیٹ اسکیجول کریں تاکہ آپ کو ایکسچینج کریں ڈفرینٹ آئیڈیاز کو. پہلے پہ آپ نے 3 لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, دوسرے پہ آپ نے 3 ہفتوں میں آپ نے ان لوگوں سے ریکنیکٹ کیا جن سے آپ پہلے مل چکے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, ڈفرینٹ ایونٹس میں. اب اگلا ہے 3 months. اگلے 3 months میں کیا کریں گے آپ؟ میک اے لسٹ آف 5 پروفیشنلز, 5 پروفیشنل ایلومنائی جو آپ کے اولڈ گریجویٹ ہیں, آپ کے سینئرز ہیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں, یا مینٹورز یو ایڈمائر اینڈ یو وانٹ ٹو نو دیم بیٹر. اب 3 ماہ کا ٹاسک ہے. 3 ماہ میں آپ دیکھیں کہ آپ کا نیٹ ورک یہاں سے یہاں پہ جانے والا ہے, رائٹ. آپ کی کیریئر کی ڈائریکشن سیٹ ہونے والی ہے. آپ ان لوگوں سے کنیکٹ ہوں گے اور ریچ آؤٹ اینڈ اسٹارٹ بلڈنگ میننگفل ریلیشن شپس دیٹ کوڈ سپورٹ دا ٹرانزیشن فرام یور یونیورسٹی ٹو کیریئر. انڈرسٹینڈ؟ اب آپ ان سینئرز کے ساتھ 3 مہینوں میں کنیکٹ ہو رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ آپ اس طرح سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, اس طرح سے ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹی سے کیریئر کی, جاب کی ٹرانزیشن آپ کی آسان ہو جائے, رائٹ. فگر آؤٹ ویز ٹو اسٹرینتھن یور ریلیشن شپ ود دیم. اب یہ والی جو ساری چیزیں ہیں, 3 دن, 3 ہفتے اور 3 مہینے, یہ اس کے بعد اسی طرح آپ کنٹینیو رکھیں گے, رائٹ. اینڈ یو ول کیپ بلڈنگ یور نیٹ ورک. اس طرح یہی پریکٹیکل اسٹیپس ہیں جو آپ لیں گے. یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں. اینڈ میک ایکسپیریمنٹ ود یو. ڈیسائیڈ کریں آپ نے کون کون سے لوگوں سے ملنا ہے, کس ڈائریکشن میں جانا ہے, آپ کی فیوچر جاب کی ڈائریکشن کیا ہوگی, آپ کا فیوچر کیریئر کیا ہوگا, رائٹ. اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.